وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا مارو اپنے عصا سے چٹان پر۔ صحرا سینا میں دیکھیں 6 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل جو ہے وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، وہاں پانی کہیں بھی نہ تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کی جو عصا تھی، لاٹھی تھی، وہ چٹان پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ فجرہ کہتے ہیں کوئی چیز پھٹ کر جب اس سے باہر آتی ہے، اس لیے فجر کے وقت کو بھی فجر کہا جاتا ہے کہ اس وقت رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سفیدی سحر جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا، یعنی ہر ایک کو پتہ تھا کہ یہ میرا پانی پینے کی جگہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ہر ایک بیٹے کا اپنا ایک پورا کنبہ قبیلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے پھوٹ نکالے تاکہ کوئی جنگ و جدال نہ ہو، کیونکہ اس زمانے میں تو قبائلی علاقوں میں جھگڑا ہی پانی پر ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے 12 چشمے نکالے تاکہ نظم و ضبط قائم رہے۔ تو دین میں نظم و ضبط سے کام کیا جاتا ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، گویا ان سے کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ صحرا میں ان کے لیے پانی پینے کو مہیا کر دیا گیا اور کھانے کے لیے من و سلوہ اتار رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن انہوں نے ناشکری کا معاملہ کیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، من و سلوہ کھا کھا کر اب ہم تھک چکے ہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ نکالے ہمارے لیے اس زمین سے جو کہ زمین اگاتی ہے، یعنی زمین کی پیداوار میں سے، نباتات ارضی میں سے ہمیں رزق چاہیے۔ من بقلها، اس کی ترکاریاں، وقثائها، اور ککڑیاں، یہ لفظ کھیرے اور ککڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وفومها، اور لہسن، وعدسها، اور مسور، وبصلها، اور پیاز۔ اب جو سالن کے جو چٹخارے ان چیزوں سے بنتے ہیں تو ان کی زبانیں وہ سب چٹخارے مانگ رہی تھی۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں ایک ہی طرح کی غذا من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے، لہٰذا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں زمین سے اگنے والی چٹخارے دار چیزیں چاہیے، دہی بھلے چاہیے، پکوڑے چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ زبان کے چٹخارے، یہ کس کا شیوا ہے؟ بنی اسرائیل، سادہ غذا استعمال کریں۔ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم وہ چیز لینا چاہتے ہو جو کمتر ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ یعنی من و سلوہ نباتات ارضی کی سے کہیں بہتر ہے، جو زمین اگاتی ہے اس سے کہیں بہتر ہے، آسمان سے اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس سے تمہارا جی بھر گیا اور اپنے ہاتھ سے اسے دے کر یہ ادنا چیزیں تم لینا چاہتے ہو۔ اللہ کا حکم آ گیا، اہبطوا مصر فإن لکم ما سألتم، کسی بھی شہر میں اتر جاؤ تم کو مل جائے گا جو کچھ کہ تم مانگتے ہو، یعنی کہیں بھی سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ اور تمہیں زمین کی پیداوار میں سے جو چاہیے وہاں پر جو ہے کاشتکاری کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور خواری اور محتاجی اور کم ہمتی مار دی گئی، تھوپ دی گئی، لازم کر دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں سوچیے کون سی امت تھی؟ پیچھے آیت نمبر 47 میں ہم نے پڑھا، جس کے بارے میں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تم پر تمام جہان والوں میں فضیلت تمہیں عطا کی۔ تو اس امت کا پھر یہ حشر کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے، کہ انہیں جو کتاب دی گئی تھی وہ اس کی پیروی کریں اور اسے قائم کریں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ اہل کتاب، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، ساری آیتیں امپورٹنٹ ہیں لیکن کہیں کہیں پر ہمیں رک کر غور و فکر کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کرتے جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہیں، تو کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے، یعنی ان کے سروں کے اوپر سے بھی نعمتوں کی بارش ہوتی اور زمین بھی ان کے لیے نعمتیں اگلتی، یعنی اوپر سے بھی بارش اور قدموں کے نیچے سے بھی نعمتیں نکلتی، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو چھوڑ کر اپنی خواہشات،
اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی عقل اور اپنی مصلحتوں کو مقدم کیا اور اپنی ہی سرکشی ان کو لے ڈوبی۔ جو قوم دنیا میں اللہ کے قانون کی، اللہ کی ہدایت کی اور اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے، یعنی امانت سے اس پر پڑھتی ہے، سمجھتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے، وہ 5 حقوق یاد کر لیں، تو وہ اللہ کی ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے۔ اور اگر وہ اپنے عمل سے غلط نمائندگی کرتی ہے، یعنی مس ریپریزنٹ کرتی ہے، تو اللہ کے نزدیک کافروں سے بھی بڑھ کر مغضوب اور مبغوض ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ کافروں کو دین پہنچانا تو اس مسلمان امت کے ذمہ تھا، اور اگر یہ خود ہی دین سے منحرف ہو گئے، خود ہی اس کو دین کا کچھ نہیں پتا، خود ہی یہ دین سے الٹ راستے پہ چل رہے ہیں، کسی اور کو کیا یہ دین پہنچائیں گے؟ تو آج اس مقام پر موجودہ امت مسلمہ کھڑی ہے کہ اگر یہ آیت ہوتی وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الْقُرْآنَ، کہ اگر یہ لوگ قرآن کو اپنی زندگیوں میں قائم کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، تو پھر کیا ہوتی؟ نعمتیں اوپر نیچے سے برس رہی ہوتی۔ تو امت مسلمہ آج کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے تعداد میں ہم 150 ارب سے زیادہ ہیں، لیکن عزت نام کی پوری دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارے سارے فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں، ہم اپنے فیصلے بھی نہیں کر سکتے۔ خوف کی ماری ہوئی جو ہے نا پوری امت مسلمہ ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم پر کم ہمتی اور محتاجی جو ہے مسلط کر دی گئی ہے۔ ہم نے اپنے دین سے منہ موڑا تو عزت، حمیت، غیرت، بہادری سے منہ موڑ لیا، اور ہم کہاں پہنچے؟ ذالک بانہم یکفرون بآیات اللہ، اللہ نے خود بھی بتا دی اس کی وجہ۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ اب تو نبیوں نے نہیں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن ہمارے ہاں بھی مجددین ہیں، جو ہے جتنے بھی بزرگان دین تھے، جتنے بھی علماء کرام تھے، علماء حق تھے، ان کو قتل کیا گیا۔ ان میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے، کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اور سینکڑوں تابعین کو حکمرانوں نے موت کے گھاٹ اتارا۔ اور کئی علماء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایسی مار پڑی کہ ہاتھی کو بھی ایسی مار پڑے تو وہ برداشت نہ کر سکے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بہت، یعنی ان کے ساتھ ظلم ہوا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیل میں انتقال فرمایا اور وہاں سے ان کا جنازہ اٹھا۔ امام دار الہجرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے کھینچ لیے گئے، ان کا منہ کالا کر کے انہیں اونٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو دیوار کے پیچھے زندان میں ڈال دیا گیا۔ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے شہید کروایا۔ ہماری تاریخ ایسی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، ان کے ہاں نبی تھے، ہمارے پاس علماء حق ہیں۔ انہوں نے جو کچھ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا، وہی ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ، علماء حق کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ان کو یہ سزا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں اونچا مقام دیا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بھی خیر امت قرار دیا۔ ہم نے بھی تو جب اپنا مشن چھوڑ دیا تو ذلت اور خواری ہمارا مقدر بن گئی۔ اللہ کا قانون ہے اور اللہ کا عدل بے لاگ ہے، یہ سب کے لیے ایک ہے، ہر امت کے لیے الگ الگ نہیں ہے۔ اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں ہے، چنانچہ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کا جو حشر ہوا وہ آج ہمارا ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسرار احمد کی بک ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، وہ آپ کو بہت جو ہے نا انفارمیٹیو اور فائدہ دے گی، اس کو پڑھیں۔